اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے الیکشن کمیشن پر تحریک انصاف کے فوراً فنڈنگ کیس کا فوری فیصلہ کرنے کا مطالبہ نظر انداز کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے الٹا حکومتی دباؤ لیتے ہوئے پیپلز پارٹی اور نواز لیگ پر ہی دباؤ بڑھانا شروع کر دیا ہے۔ تحریک انصاف کے فوراً فنڈنگ کیس کا فیصلہ کرنے کی بجائے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بار پھر نواز لیگ اور پیپلز پارٹی سے ان کی فوراً فنڈنگ کی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ لہذا تحریک انصاف کے خلاف 6 برسوں سے زیر سماعت فوراً فنڈنگ کیس میں ابھی کوئی فوری فیصلہ ہوتا نظر نہیں آتا۔ الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی نے تحریک انصاف کی جانب سے جوابی طور پر دائر کردہ غیر ملکی فنڈنگ کے کیسز میں الیکشن کمیشن آف پاکستان آفس کے باہر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے 19 جنوری کے احتجاج سے ایک روز قبل پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو اپنی فوراً فنڈنگ کی تفصیلات سمیت طلب کر لیا ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ان کے نمائندے 18 جنوری کو دوپہر 12 بجے اور 2 بجے اسکروٹنی پینل کے سامنے پیش ہوں۔ اس دوران تحریک انصاف نے دونوں اپوزیشن جماعتوں کے خلاف فوراً فنڈنگ مقدمات کی روزانہ سماعت کے لیے چیف الیکشن کمشنر کو ایک اور درخواست بھی جمع کرا دی ہے۔ درخواست جمع کرانے کے بعد پی ٹی آئی کے قانون ساز فاروق حبیب نے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کو چیلنج کیا کہ وہ اسکروٹنی کمیٹی کے سامنے طلب کردہ ریکارڈ پیش کریں۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کا احتجاج الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈالنے اور ممنوعہ فنڈنگ کے کیسز میں NRO حاصل کرنے کے لیے ہے۔ فاروق حبیب نے کہا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے خلاف درخواستیں سن 2017 میں دائر کی گئی، تاہم کمیٹی کے ساتھ فری کین کے عدم تعاون کی وجہ سے کوئی فیصلہ نہ کیا جا سکا۔ پی ٹی آئی کے MN نے الزام لگایا کہ دونوں جماعتیں ریکارڈ پیش کرنے سے گریزاں ہیں کیونکہ ان کے اکاؤنٹ منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہوئے تھے۔ انہوں نے مسلم لیگ نون کی قیادت سے یہ وضاحت کرنے کو کہا کہ ان کے اکاؤنٹ میں 5 سے 15 کروڑ روپے کی رقم کہاں سے آئی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے ٹریک ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سعودی گروہوں سے رقوم وصول کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں کہا جاتا تھا کہ بے نظیر بھٹو حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے اس وقت کے القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن سے نواز شریف کو فنڈز بھی ملے تھے۔ پیپلز پارٹی کی طرف اپنی توپوں کا رخ کرتے ہوئے MN فاروق حبیب نے کہا کہ یہ واحد جماعت ہے جس نے NRO حاصل کرنے کے لیے لابسٹ کی خدمات حاصل کی۔ تاہم دوسری طرف پیپلز پارٹی نے تحریک انصاف کے اس موقف کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ آصف علی زرداری اپنے خلاف قائم کردہ تمام جھوٹے مقدمات میں عدالتوں سے باعزت بری ہوئے ہیں اور ہر ایک عدالتی فیصلہ بطور ثبوت پیش کیا جا سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی والوں کا مزید کہنا ہے کہ جنرل مشرف نے آصف زرداری یا بے نظیر بھٹو کا نہیں بلکہ اپنی اتحادی MQM کے سینکڑوں اراکین کو قتل کے مقدمات میں NRO دیا تھا، اور اگر پیپلز پارٹی قیادت کی مشرف کے ساتھ کوئی ڈیل ہوئی ہوتی تو محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت نہ ہوتی، جن کے مقدمہ قتل میں مشرف بطور مرکزی ملزم نامزد ہے اور مفرور ہے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کے مرکزی انفارمیشن سیکرٹری احمد جواد نے غیر ملکی مالی اعانت سے متعلق اپنے پرانے موقف سے پارٹی کے ہٹنے کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت نے غیر ملکی ایجنٹس کی رجسٹریشن ایکٹ کی تعمیل میں امریکہ میں 2 لمیٹڈ لائبلٹی کمپنیوں کو شامل کیا تھا، جس میں فورن پرنسپل کی تعریف یہ پیش کی گئی کہ کوئی بھی شخص جو امریکہ کے ساتھ سیاسی سرگرمی میں ملوث ہے اسے غیر ملکی پرنسپل کے مفاد کے لیے کسی ایجنٹ کو نامزد کرنا ہوگا۔ اس تناظر میں انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کی اسکروٹنگ کمیٹی کی جانب سے اٹھائے گئے سوال کے جواب میں محض خارجی پرنسپل اور اس کے نامزد کردہ ایجنٹس کے فرائض اور ذمہ داریوں کی وضاحت کی تھی، جس میں ممبرشپ فیس اور اوورسیز پاکستانی کا کارڈ رکھنے والے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے چندہ جمع کیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے تحریک انصاف کے وکیل نے الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کو 5 صفحات پر مشتمل جو خط جمع کروایا، اس میں تسلیم کیا گیا ہے کہ 2 امریکی کمپنیاں تحریک انصاف کے لیے فوراً فنڈنگ اکٹھی کرنے میں ملوث رہی ہیں۔ اس پیش رفت پر اپوزیشن اتحاد کی قیادت کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف نے باقاعدہ طور پر خود پر عائد کردہ غیر قانونی فوراً فنڈنگ کا الزام بالآخر تسلیم کر لیا ہے، جس کے نتیجے میں نہ صرف جماعت پر پابندی لگتی ہے بلکہ اس پارٹی کے سربراہ عمران خان بھی بطور وزیر اعظم فارغ ہوتے ہیں۔ اسی لیے اپوزیشن اتحاد کی جانب سے تحریک انصاف کے خلاف دائر کردہ فوراً فنڈنگ کیس کا فوری فیصلہ کروانے کی خاطر 19 جنوری کو الیکشن کمیشن کا گھیراؤ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے تاکہ پچھلے 6 برس سے زیر التوا کیس کا فیصلہ ہو پائے۔ تاہم اسی دوران چیف الیکشن کمشنر راجہ سکندر سلطان نے پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کو بھی اپنی جماعتوں کی فوراً فنڈنگ کی تفصیلات 18 جنوری تک جمع کروانے کا حکم دے دیا ہے۔ دوسری طرف تحریک انصاف کے خلاف فوراً فنڈنگ کیس کا مدعی اکبر ایس بابر کا کہنا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں سے فوراً فنڈنگ کی تفصیلات مانگنے والے دراصل عمران خان کی جماعت کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس نے خود پر لگا یہ الزام باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کے سامنے تسلیم کیا ہے کہ وہ امریکہ میں رجسٹرڈ 2 غیر ملکی کمپنیوں سے فنڈنگ وصول کرتی رہی ہے۔ اکبر ایس بابر کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے وکیل شاہ خاور کی جانب سے جمع کروائے گئے 5 صفحات پر مشتمل تحریری بیان سے اس الزام کی تصدیق ہوتی ہے کہ تحریک انصاف نے غیر قانونی طریقے سے فوراً فنڈنگ اکٹھی کی۔ تاہم پی ٹی آئی کے وکیل شاہ خاور نے الیکشن کمیشن کے سامنے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ یہ فنڈز اگر غیر قانونی تھے تو انہیں اکٹھا کرنے کی ذمہ داری پارٹی پر نہیں بلکہ اس کے غیر ملکی ایجنٹس پر عائد ہوتی ہے۔
لیکن دوسری جانب اکبر ایس بابر کا کہنا ہے کہ یہ 2 غیر ملکی ایجنٹس نہیں بلکہ 2 غیر ملکی کمپنیاں ہیں جنہوں نے بڑے پیمانے پر تحریک انصاف کے لیے غیر قانونی طور پر فنڈز اکٹھے کیے اور وہ بھی عمران خان کے ایما پر۔ یاد رہے کہ گزشتہ 7 برس سے فارن فنڈنگ کیس کی سماعتوں کے دوران تحریک انصاف کسی بھی ممنوعہ ذریعے سے بیرون ملک سے فنڈز لینے کے الزام کو رد کرتی آئی ہے، تاہم اب امریکہ سے ممنوعہ فنڈنگ لینے کا اقرار کرتے ہوئے اس کے وکیل نے سارا مدعا اپنے ایجنٹس پر ڈال کر گلو خلاصی کروانے کی ناکام کوشش کی ہے۔ پی ٹی آئی کے وکیل نے 13 جنوری کو الیکشن کمیشن کو جمع کرائے گئے تحریری جواب میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ایجنٹس کی اکٹھی کی گئی کوئی بھی کنٹریبیوشن جو قابل پوچھ گچھ ہو سکتی ہے وہ بنیادی فریق یعنی تحریک انصاف کی دی گئی ہدایات یا ذمہ داری کے دائرہ کار سے ماورا ہے۔ پارٹی نے یہ تازہ موقف الیکشن کمیشن کی اسکروٹنگ کمیٹی کی جانب سے دیے گئے سوال نامے کے تحریری جواب میں اپنایا۔ یاد رہے کہ تحریک انصاف کے خلاف فارن فنڈنگ کیس اس جماعت کے ایک بانی رکن اکبر ایس بابر نے نومبر سن 2014 میں دائر کیا تھا۔ اس کیس میں دعویٰ کیا گیا کہ تحریک انصاف نے سیاسی جماعتوں کے لیے موجود قانون پولیٹیکل پارٹیز آرڈر سن 2002 کی خلاف ورزی کی ہے اور اس لیے پارٹی چیئرمین عمران خان اور خلاف ورزیوں کے مرتکب دیگر قائدین کے خلاف کارروائی کی جائے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔